انسانی تاریخ کی ہر بڑی کامیابی، ہر نیا خیال، ہر قانون اور ہر کہانی، ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ سی چیز کی ضرورت تھی۔ ایک ایسی چیز جو اتنی عام ہے کہ ہم اکثر اس کی اہمیت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چلیں آج اس کی کہانی میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ سوچئے، ہر وہ قانون جس نے معاشروں کو ایک شکل دی، ہر وہ کہانی جس نے ہماری ثقافتوں کو جنم دیا، اور ہر وہ تہذیب جس نے تاریخ پر اپنی ایک چھاپ چھوڑی، ان سب کو وجود میں آنے کے لیے سب سے پہلے کس سادہ سے آلے کی ضرورت پڑی؟ جی ہاں، وہ تھا قلم۔ تو یہ ہے قلم کی ایجاد اور اس کے ارتقاء کی کہانی۔ اچھا، قلم سے بہت پہلے انسانوں کے پاس اپنے خیالات کو ریکارڈ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، پتھر یا مٹی پر نقش بنانا۔ یہ طریقہ نہ صرف بہت سست تھا، بلکہ جو لکھ دیا بس لکھ دیا، اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ تو بھئی معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہتر حل کی تو ضرورت تھی۔ اور پھر ایک انقلابی حل سامنے آیا، روشنائی سے لکھنا۔ قدیم مصریوں نے سرکنڈوں کو تراش کر قلم بنائے، جنہیں وہ روشنائی میں ڈبو کر پپائرس پر لکھتے تھے۔ یہ قلم کی بالکل ابتدائی شکلوں میں سے ایک تھی، اور اس نے تحریر کو پہلی بار تیز، آسان اور بہت زیادہ تاثراتی بنا دیا۔ پھر کئی صدیاں گزر گئیں اور قرون وسطیٰ تک یورپ میں لکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ پرندوں کے پروں سے بنا قلم بن چکا تھا، جسے کوئل پین کہتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر جیسے عظیم ادیبوں نے بھی اپنے لازوال شاہکار اسی قلم سے تخلیق کیے تھے۔ لیکن اس قلم کے ساتھ مسائل بھی بہت تھے۔ یہ جلدی سے خشک ہو جاتا تھا، اسے بار بار تراشنا پڑتا تھا، روشنائی کبھی کم کبھی زیادہ نکلتی، اور لکھنے کے لیے ہمیشہ ایک الگ دوات ساتھ رکھنی پڑتی تھی۔ تو یہ وہ خامیاں تھیں جنہوں نے آنے والے مجدوں کو ایک بہتر حل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ 19ویں صدی میں ایک ایسے قلم کی تلاش شروع ہوئی جو روشنائی کو اپنے اندر ہی محفوظ رکھ سکے اور جسے بار بار ڈبونے کی ضرورت نہ پڑے۔ مقصد ایک ایسا قلم بنانا تھا جو صاف ستھرا ہو، قابل بھروسہ ہو اور جسے کہیں بھی آسانی سے لے جایا جا سکے۔ یہ ٹائم لائن قلم کی تاریخ کے 3 سب سے اہم موڑ دکھاتی ہے۔ تقریباً 600 عیسوی میں پر والی قلم کا دور شروع ہوا۔ پھر 1884 میں لوئس واٹرمین نے ایک قابل بھروسہ فاؤنٹن پین پیٹنٹ کروایا، اور آخرکار 1938 میں لازلو بیرو نے بال پوائنٹ پین ایجاد کر ڈالا۔ فاؤنٹن پین کا اثر تو بالکل انقلابی تھا۔ اس نے لکھنے کو صاف ستھرا، قابل بھروسہ اور سب سے بڑھ کر پہلے بار حقیقی معنوں میں پورٹیبل بنا دیا۔ اب لوگ دعات کے بغیر کہیں بھی لکھ سکتے تھے، جس نے نہ صرف تعلیم بلکہ کاروبار اور مواصلات کی رفتار کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ فاؤنٹن پین ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مہنگا تھا اور کبھی کبھی اس سے روشنائی بھی لیک ہو جاتی تھی۔ دنیا کو اب ایک ایسے قلم کی ضرورت تھی جو سستا ہو، پائیدار ہو اور ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ اور یہیں سے قلم کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد پڑی۔ یہ انقلاب آیا ہنگری کے ایک صحافی لازلو بیرو کے ذہن میں۔ انہوں نے دیکھا کہ اخبار کی چھپائی میں جو روشنائی استعمال ہوتی ہے وہ بہت جلدی خشک ہو جاتی ہے اور پھیلتی بھی نہیں۔ ان کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ بھائی اس گاڑی روشنائی کو ایک قلم میں کیسے استعمال کیا جائے؟ اور اس کا حل تھا بال پوائنٹ۔ فاؤنٹن پین میں پتلی پانی جیسی روشنی کشش ثقل یعنی گریوٹی کے ذریعے نیچے آتی تھی، جبکہ بال پوائنٹ پین نے ایک بالکل ہی مختلف طریقہ استعمال کیا۔ اس میں گاڑی تیل والی روشنی ایک چھوٹی سی گھومتی ہوئی بال کے ذریعے کاغذ پر لگتی تھی۔ تو پھر بال پوائنٹ پین نے پوری دنیا پر قبضہ کیوں کر لیا؟ وجہ بہت سادہ تھی۔ اسے بنانا سستا تھا، اس کی روشنائی مہینوں چلتی تھی، اسے استعمال کرنا بے حد آسان تھا، اور سب سے اہم بات، یہ لیک نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سمجھے تحریر کو جمہوری بنا دیا اور اسے ہر طالب علم، ہر دفتر اور ہر گھر تک پہنچا دیا۔ لیکن بال پوائنٹ کی کامیابی کے بعد بھی قلم کا سفر رکا نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں قلم کا ارتقاء مسلسل جاری ہے اور اس نے نئی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ آج ہمارے پاس جیل پین ہے، رولر بال پین ہے، اور یہاں تک کہ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کے لیے اسٹائلس بھی موجود ہیں۔ ایسے اسمارٹ پین بھی آ گئے ہیں جو لکھی ہوئی تحریر کو فوراً ڈیجیٹل طور پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلم آج بھی کتنا اہم ہے۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ قلم صرف لکھنے کا ایک آلہ نہیں، بلکہ یہ خیالات،
علم اور تبدیلی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ الفاظ دنیا کو اس طرح بدل سکتے ہیں جس طرح ہتھیار کبھی نہیں بدل سکتے۔ تو آخر میں ایک سوال، کی بورڈز اور سکرینز کے اس دور میں جب ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے، قلم آج بھی کیا طاقت رکھتا ہے؟ شاید اس کا جواب اس بات میں ہے کہ قلم کا استعمال ہمارے سوچنے اور تخلیق کرنے کے عمل سے براہ راست جڑا ہوا